السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 144 سے پڑھیں گے اور سورہ اعراف کی آیت نمبر جہاں 68 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور جولائی کی آج 28 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون۔ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين۔ فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے اوعجبتم، کیا تم نے تعجب کیا ہے یا کیا تم تعجب کرتے ہو، ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی ہے، علی رجل منکم، وہ تمہیں میں سے ایک بندے پر، لینذرکم، تو یہاں ذکر سے مراد تعلیم وحی ہے، علم نبوت ہے، اور اس کی غرض کیا ہے، لینذرکم، تاکہ وہ شخص، وہ پیغمبر، وہ نبی تمہیں ڈرائے۔ تو وَاذْكُرُوا، اور تم یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء، جب اس نے تمہیں جانشین بنایا، من بعد قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد، یعنی ان کی ہلاکت اور تباہی کے بعد، وزادکم فی الخلق بسطہ، اور اس نے تمہیں فراخی دی خلق میں، زیادہ پھیلاؤ دیا، یعنی قد کاٹ میں، تمہاری معاشرت میں۔ کیوں ایسے کیا؟ فاذکروا آلاء اللہ، بس یاد کرو اللہ کے انعامات، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ قالوا، قوم نے جواب دیا، اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، کیا تو اس لیے ہمارے پاس آیا ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، ان جملوں پر بھی غور کریں، اور ہم چھوڑ دیں سارا کو جو ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے رہے، تیرے کہنے پر یہ سارا کچھ ہم چھوڑ دیں۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، بس تو لا ہمارے پاس جو تو ہم سے وعدے کرتا ہے، إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچ کہنے والوں سے ہے۔ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ، تو پیغمبر جواب دے رہے ہیں، یقین کی بلا بات ہو رہی ہے۔ قوم عاد کی طرف جو قوم حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے، یہ وہ بات کر رہے ہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے پلیدی، نجاست اور غیظ و غضب آ چکا ہے، یعنی تم پلید بھی ہو اور اللہ تم پہ ناراض بھی ہے۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها، کیا تم میرے ساتھ ان ناموں کے بارے میں، ان شخصیات کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو، سمیتموها انتم و آباؤکم، جو نام تم نے رکھے ہیں اور کچھ تمہارے آباء و اجداد نے رکھے ہیں، ما نزل اللہ بہا من سلطان، جن کے بارے میں اللہ نے کوئی برہان، کوئی دلیل، کوئی سند نازل نہیں فرمائی۔ لہذا فانتظروا، بس تم انتظار کرو،
انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں، یعنی کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ فانجیناہ، پس ہم نے اس کو نجات دی۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے جناب ہود علیہ السلام کو نجات دی، والذین معہ، اور ان لوگوں کو بھی جو ان کے ساتھ تھے، برحمت منا، یہ ہماری طرف سے رحمت اور شفقت تھی، وقطعنا، اور ہم نے کاٹ دیا، دابر الذین کذبوا بآیاتنا، ان لوگوں کی جڑوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وما كانوا مؤمنین، اور جب کہ وہ ایمان لانے والے نہ تھے، اس لیے اللہ نے ان کو ہلاک کر کے ان کا نام و نشان دنیا سے مٹا دیا۔ حضرات، قرآن مجید میں اس بات کی وضاحت ہے، ہم نے قد کاٹ میں، حکمت میں، قوت اور طاقت میں، ہنر مندی میں کچھ لوگ دنیا میں ایسے پیدا کیے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ وضاحت فرمائی، لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان جیسے دوبارہ ہم نے پیدا ہی نہیں کی، شہروں میں دوبارہ ایسے پیدا نہیں کیے گئے، لم یخلق مثلھا فی البلاد۔ تو یہ بہت بڑا دعویٰ ہے اللہ کی طرف سے۔ پھر ایک اور مسئلہ ہے، شاید آپ کے علم میں ہو اور بحث مباحثہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں، بلکہ کرتے بھی رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ حدیث شریف کے اندر بیان آتا ہے جناب آدم علیہ السلام کا 60 ہاتھ قد تھا، اللہ طول۔ جناب آدم علیہ السلام کا قد و قامت، جناب حوا کا قد و قامت حدیث کے اندر بیان آتا ہے، کوئی کہانی نہیں یا ہوائی بات نہیں، 60 ہاتھ قد تھا۔ جس طرح آج ہمارے دور میں کوئی درمیانے قد کا آدمی ہے، وہ اپنے ہاتھ گنے 60 ہاتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پھر آہستہ آہستہ قد و قامت جو ہے کم ہوتی گئی۔ یہ جو ہمارا دور ہے، اس میں بھی آپ دیکھ لیں کئی چھوٹے چھوٹے بٹیرے اسی طرح پھر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قد و قامت کا سلسلہ جو اشارہ فرمایا ہے، یہ جو جناب ہود علیہ السلام، قوم عاد، یہ ان کے بڑے بزرگ کا نام ہے قوم عاد، اور یہ ان کے بارے میں ہی فرمایا گیا ہے کہ لم یخلق، ہنر میں، طاقت میں، پیسے میں، اس دور کی خوشحالیوں میں ان جیسے ہم نے دوبارہ پیدا ہی نہیں کیے گئے۔ ہم بڑا کچھ سمجھتے ہیں جی، بڑا کیا بات ہے، دور آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے ایسے دور، ایسے ایسے ادوار گزرے ہیں کہ جن جیسے دوبارہ ہم نے پیدا ہی نہیں کیے۔ تو جب ان کے مٹے نامیوں کے نہیں، نہ گورے سکندر نہ قبر دارا، نہ گورے سکندر نہ قبر دارا، بیٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، اور دنیا میں تو خالی ہاتھ چلے گئے۔ وہ سکندر اعظم جب دنیا سے اس کا جنازہ اٹھا تو اس نے وصیت کی تھی، کفن سے میرے ہاتھ باہر نکال دینا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اتنا بڑا فاتح سکندر اعظم، بہت بڑا سکندر اور بہت بڑا یہ بادشاہ اپنے دور کا، لیکن دنیا سے جب جا رہا ہے تو دونوں ہاتھ خالی ہیں۔ اور اس کی وضاحت کے لیے میں نے کئی دفعہ گزارش کی ہے، کفن کو کبھی جیب لگی ہوئی آپ نہیں دیکھیں گے، کفن کو جیب نہیں ہے، اور قبر کے اندر سیف نہیں، وہ چھوٹا موٹا خزانہ سیف ادھر قبر میں رکھ دیں، نہ ادھر یہ شے ہے، نہ اپنے کفن کے ساتھ کوئی جیب ہے، خالی ہاتھ ہی آیا، خالی ہاتھ ہی چلا گیا۔ بڑے بڑے خوبصورت لوگوں نے جملے بولے ہیں تعلیمات کے لیے، ہم سبق سیکھتے رہتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا عجیب نظام ہے، بندے کو بھیجا تو خالی ہاتھ، بلایا تو خالی ہاتھ۔ اس پر غور کریں، جب آیا تھا دنیا میں خالی چیخیں مارتا ہوا، روتا پٹتا ہوا آیا تھا، تو جب گیا اب یہ چلا گیا، باقی روتے پھرتے ہیں، خالی ہاتھ ہی آیا تھا تو خالی ہاتھ ہی چلا گیا۔ اس دورانیہ کا سسٹم ہوگا جو ہم دنیا میں رہے ہیں، کیا کمایا، کیا کھایا، کیا کہا، کیا کیا، کیا کیا کارنامے، کیا کیا کرتوتیں دوسرے لفظوں میں کی، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ تو باقیات جو ہیں وہ صالحات ہیں، کارنامے اگر باقی رہنے والے ہیں تو وہ اعمال خیر ہیں، وہ اچھا کام ہے اگر وہ دنیا میں کر گیا، باقی سارا کچھ ملیا بیٹھو۔ بات شروع کرتے ہیں کہ یہ بات چل رہی تھی، وہ قوم عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے جناب ہود علیہ السلام کو جو بھیجا، تو اب قوم کے جو سرکردہ لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، وہ بحث مباحثہ کر رہے ہیں۔ تو اس پر جناب ہود علیہ السلام نے اب قوم کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کر ہم تک پہنچایا۔ اب عجبتم، جناب ہود فرماتے ہیں کیا تم اس بات پر تعجب کر رہے ہو، ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کہ ایک تمہیں میں سے ایک شخص ہے، ایک انسان، ایک بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم نبوت اور اس کے اندر ساری ہی خیر و نصیحت ہے، یہ تعجب کر رہے ہو کہ ہمارا ہی بندہ ہے، ہمارا ہی خاندان کا آدمی ہے، ہمارا ہی اپنا ہے، تو یہ نبی کس طرح بن گیا؟
آج بھی لوگوں کو یہی ان کو بڑا عجوبہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں لیکن بشر نہیں مانتے، اور اس کے لیے کانفرنسیں ہوتی ہیں، مناظرے ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، ٹکرے مارتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں کچھ لوگ، لیکن آپ کو بشر نہیں مانتے، اللہ کا بندہ نہیں مانتے، وہ الگ مخلوق مانتے ہیں، اور وہ نہ جانے وہ کیا ان کا پروگرام ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید نازل فرمایا ہے ہدایت کے لیے، اس کا وہ مطالعہ نہیں کرتے، پڑھتے ہوں گے سرسری طور پر، لیکن ڈیپلی اس پر غور کریں۔ سوالوں کے جواب بھی اس کے اندر موجود ہیں، سوالوں کے جواب موجود ہیں۔ رسول پاک کی والدہ کا ذکر کیا جاتا ہے، والد کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ کی بیویوں کا ذکر کیا جاتا ہے، بیٹیوں کا ذکر کیا جاتا ہے، چچوں کا ذکر کیا جاتا ہے، پھوپھیوں کا ذکر کیا جاتا ہے، بیٹوں کا بیٹیوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اور ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ صدقہ جاں نور من نور اللہ، صدقہ جاں نور من نور اللہ۔ یہ کس نے پٹی پڑھائی ہے؟ رسول پاک زخمی ہوئے غزوہ احد میں، اور پوچھنے والوں نے پوچھا جب آپ زخمی ہوئے تھے تو آپ نے کیسے علاج کیا؟ اور یہ صحیح بخاری کے اندر حدیثی موت تفصیل ہے، کن سے پوچھا جا رہا ہے؟ حضرت علی مرتضی، حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ، یہ چونکہ جنگ کے اندر یہ موجود تھے، غزوہ احد کے اندر ماں جی عائشہ صدیقہ، حضرت فاطمہ اور بھی ازواج مطہرات زخمیوں کی مرہم پٹی کر رہے تھے۔ تو بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علی خود میں، وہ جو سر پہ دفاع کے لیے جس طرح آج کل وہ موٹر سائیکل چلانے والے رکھتے ہیں، اس طرح کی خود لوہے کی، اس میں پانی لا رہا تھا، اور رسول پاک کا سر مبارک زخمی ہو گیا تھا، اس کا خون ہم دھو رہے تھے لیکن خون بند نہیں ہو رہا تھا۔ یہ وضاحت ہے، رسول پاک زخمی ہوئے، آپ کا خون نکل رہا ہے۔ ثنایا دانت، اگلے جو سامنے دو دانت اس کو ثنایا بولتے ہیں، سا نون الف اور یا الف، ثنایا، ان دانتوں کو بھی وہ زخمی ہوئے، سر مبارک آپ کا زخمی ہوا، خون آلود ہوئے، اور پھر خون کو دھویا جا رہا ہے۔ اس میں ایک میڈیکلی اور طبی نقطہ نظر پہ اس کا جواب ہے، اور اچھے ماہرین کرتے ہیں، کاٹن، روئی، کوئی چیز اس کو جلاؤ، اس کی راکھ زخم پہ چسپاں کر دیں آپ، تو زخم وہ خون بند ہو جائے گا۔ پھر بیان کیا ہم نے چٹائی، وہ تھوڑا سا ٹکڑا کو ملا، تو جو کہ غزوہ احد میں جنگی حالت ہے، جنگی صورتحال میں کوئی وسائل کو ایسا سلسلہ تھا نہیں، تو وہ چلا کے وہ راکھ رسالت مآب کے زخم پہ لگایا تو آپ کا خون بند۔ یہ ساری تفصیلات فرشتوں کی ہیں، یہ نوریوں کی ہے۔ کبھی سنا ہے کوئی فرشتہ زخمی ہو گیا تو اس کا رات چٹھے ہسپتال میں آپریشن ہو رہا تھا تو کرایا؟ کبھی سنا ہے؟ یا فرشتوں کا جی فلانا فرشتے کا وہاں بیاہ شادی فنکشن ہو رہا ہے بڑا، تو سارے لوگ شامل ہیں؟ کوئی سمجھ نہیں آتی کس دور میں کہاں ہم پھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ میں فہم نصیب فرمائے۔ اور ہر وہ بندہ جو نمازی ہے، کسی مسلک کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اللہ کی توفیق ہے وہ مسجد میں آ گیا ہے، اب وہ تشہد میں نماز مکمل ہو رہی ہے تو آخری تشہد میں بیٹھا ہوا ہے، یا درمیانے 3 رکعتوں والی یا 4 رکعتوں والی نماز میں وہ پہلا تشہد بیٹھا ہوا ہے، تو اس میں پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، پڑھتے ہیں، نورہ و رسولہ نہیں پڑھتے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور کویتیوں تو آپ کو سمجھ لگ دی ہے، جلیاں بھائی، وہ عبدہ و رسولہ، اللہ کے بندے بھی ہیں اور اس کے رسول بھی ہیں۔ مسجد میں یہ پڑھے، اور وہاں جا کر جب جلسہ ہوتا ہے شیر والے باغ میں تو کہتے ہیں نور میں نور اللہ، صدقہ یا رسول اللہ۔ کوئی نو پوچھو درویشہ اتنے جھوٹ بولے یا اتنے جھوٹ بولنے پہ پوچھنا کوئی نہیں نہ، سیاپا ہے پیا۔ وہ کہیں جی سارے بزرگ نے انہوں نے نہیں پوچھنا، جو بڑی بکواس کرتے ہیں ان کو نہ پوچھو۔ لیکن میرا سوال ہے، عقل اگر ہے، شعور ہے، تو اپنے آپ سے سوال کر لو۔ پڑھتے ہو نا عبدہ و رسول کے؟ نہیں پڑھتے؟ کوئی کہہ سکتا ہے نا جی میں تو نہیں پڑھتا، میں تو نور میں نور اللہ رسول اللہ پڑھتا ہوں، لیکن نماز کا حصہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اللہ کے بندے بھی ہیں اور اس کے رسول بھی ہیں، لیکن اللہ نے منصبی حیثیت یہ دی ہے کہ سارے نبیوں سے، سارے رسولوں سے سب سے زیادہ فائق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہی وہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں جناب ہود اپنی قوم سے۔ تو میں یہ تعجب ہے کسی ایک بندے پر نصیحت، یعنی نبوت کی صورت میں وہ پیغام، نبوت کی صورت میں وہ نصیحت نامہ آیا ہے، اس بات پہ تم تعجب کر رہے ہو، اور مقصد ان کا یہ ہے جس پر یہ نصیحت کا پیغام یا نبوت آئی ہے، لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ میں ڈرائے۔ تو یار اپنے کام چھوڑو، اس ہدایت نامے کو غور کرو، وہ جو میسج آیا ہے، پیغام آیا ہے، حکم نامہ آیا ہے، اس پر غور کرو۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں جانشین بنایا، من بعد قوم نوح، جناب نوح علیہ السلام کی قوم ہلاک ہو گئی، اور کشتی میں بچنے والے ان کی نسل سے تم آئے ہو، ان کی نسل سے تمہاری پیداوار ہوئی ہے، تمہارے خاندان قبیلے، اللہ نے فرمایا اللہ نے خاندان قبیلے تمہاری پہچان کے لیے بنائے۔
من ذکر انسا، اللہ نے مذکر مؤنث سے پیدا کیا، پھر تمہاری پہچان بنی. کیا مطلب ہے؟ اے چیبے نے، چٹھے نے، کھرل نے، کھوسے نے، میانے نے، ٹوانے نے، انصاری نے، فلان، یہ تو تمہاری پہچان کے لیے ہے. تو سارے جناب آدم اور حوا کی نسل سے. کس بنیاد پر تم شیخیاں مارتے ہو؟ کس بنیاد پر تم اپنے آپ کو بڑا اچھا اور بڑا سمجھتے ہو؟ ہاں اگر مرتبہ حاصل کر رہے ہیں تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جتنے تمہارے ایمان عمل صالح بڑھتے جائے گا اتنا تمہارا اسٹیٹس بڑھتا جائے گا. حضرت بات سنیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ مدینے کے رہنے والا نہ تھے نہ مکہ کے رہنے والے تھے. ان کے کوئی کوٹھی، کوئی کار، کوئی زمین، کوئی پوئیں بانڈا ان کا کوئی نہیں تھا حضرت بلال کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن ایمان اتنا سرشار ہے کہ ایک دفعہ رسول پاک نے پوچھا، یہ بات بھی صحیح بخاری حدیث کی، بہت چونکہ میں نے ماشاءاللہ غالباً 13 بار بخاری شریف پڑھائی ہے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے. تو آپ نے پوچھا اخبرنی ارجا عملی کا منذ اسلم تھا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں جو رسول پاک نے سوال کیا. بلال بتاؤ تو صحیح، جب سے مسلمان ہوئے ہو اس اسلام کی زندگی میں تیرا پسندیدہ عمل کیا کیا وظیفہ کر؟ دوسرے لفظوں میں رسول پاک پوچھ رہے ہیں بلال سے، شگیر سے، بلال کیا وظیفہ کرتے ہو، کیا عمل کرتے ہو جب سے مسلمان ہوئے ہو؟ تو ظاہر ہے وہ شاگرد ہے، وہ اس سوال سے متاثر ہو کر آنسو بہا رہے ہیں کہ میں آپ کا شاگرد اور آپ کو مرید، میں بتاؤں میں کیا عمل کرتا ہوں؟ سرکار نے فرمایا بتا، اصل معاملہ یہ ہے کہ جو اللہ نے تیرا محل بنا دیا نا جنت میں، وراثت کوئی نہیں، زمین کوئی نہیں، بنگلہ کوئی نہیں، کارخانہ کوئی نہیں، کوئی شے نہیں، لیکن امام الانبیاء بیان فرما رہے تیرا محل اللہ نے زندگی جنت میں تیرا محل اللہ نے بنا دیا، اور تو ادھر چلتا ہے، تیرے چلنے کے پاؤں کی آہٹ آوازیں میں نے تیرے محل میں سنی ہیں. تو کتے میرے علی کتے تیری صلاح، محلہ والے تے کوٹھیاں والے تے جگیراں والے لتر خان تے جن کا مدینے میں نہ کوئی قصہ نہ کہانی تو وہ جنت کے وارث بن جائیں. تو پھر اس پر غور کرنا چاہیے کس بنیاد پہ شیخی مارتے ہیں. ہم نے ایک جملے بولے میں، ایک کمی کاری نے جی، ایک کمی نے جی، اس موضوع پر جتنے خطبے میں نے اپنے علاقوں میں یا اپنی بستیوں میں، گاؤں میں، پنڈا جنہوں کہتے دیے، ہلا کے رکھ دی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. کس بنیاد پہ شیخیاں مارتے ہو؟ کیا تمہاری اوقات ہے؟ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. پھر اس دور کے کروڑ پتی تھے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ، اشرم و اشرا صحابہ میں گلاں بڑی قیمتی نے. کئی دفعہ سننے والے کہتے استاد جی تسی بے شمار گلاں میں دس دے ہو، تو میں کہتے ڈیوٹی میری کاری لائی ہے، گلاں دسنے لائی ہے، ٹکر مارنے سے بیٹھے ہیں. دیکھو نا تاریخ بھی بیان ہو رہی ہے. عبدالرحمن بن عوف کون صحابی ہیں؟ اشرم و بشرا. اشرم و بشرا کون ہیں؟ 10 وہ صحابہ ہیں جن کا نام آپ نے ممبر پر لے کر فرمایا یہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنتی ہے. تو اس دور کے تاجروں میں کروڑ پتی ہیں جناب حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ، انہوں نے اپنے باجی کا رشتہ بلال سے کیا. اس دور کے کروڑ پتی تو اس دور کا بڑا پانی پتی غریب آدمی. تو اصل شان کیا ہے؟ جب مکہ فتح ہوا نا تو امام الانبیاء نے پھر اپنے کارکن بلال کو بلایا، فرمایا بلال آج کعبے کی چھت پر چڑھ کے ذرا ترانہ سنا نا. کیا وہ منظر ہوگا جس کو امام الانبیاء رؤساء سن رہے ہیں، چودھری سن رہے ہیں، وہ آپ کو مارنے والے بکواس کرنے والے سن رہے ہیں، اور سید الانبیاء نے کہا کعبے کی چھت پہ چڑھو اور اذان سناؤ. کیسا وہ ترانہ ہوگا، کیسا وہ لرزہ طاری ہوا ہوگا جب جناب بلال کہتے ہوں گے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے اور تو کہاں کھڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے لیکن تو کہاں کھڑا ہے. حضرات وہ کہنے والوں نے بڑے بڑے اچھے جملے بولے ہیں. جب حضرت عمر فاروق ایمان لائے تو کہنے والوں نے کہا ہے عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا. عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا. کفر کی دیواریں ہل گئی، کفر کی دیواریں ہل گئی. اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، جب سے عمر مسلمان ہو گئے ہم معزز بن گئے. اور چونکہ رسول پاک نے دعا فرمائی تھی اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب، اللہ عمر بن خطاب کی وجہ سے، عمر بن خطاب کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اسلام کو عزت نصیب کر دے. اللہ نے دعا قبول کر دی. پھر وہ جب تک رہے ایسی شان کے ساتھ رہے، ایسی آن کے ساتھ رہے. کفر کی در و دیواریں ہل گئی، کیسر و کسرا کے محلات میں لرزے طاری ہو گئے ایک بندے کے آنے سے. تو مقصد یہ تھا بات کرنے کا کہ اور کہہ رہے جناب ہو تم اس لیے تعجب کر رہے ہو، ایک بندے کو اللہ نے نبی بنا دیا ہے اور تمہارے خاندان کا بندہ ہے نصیحت نامہ دے کے تاکہ تمہیں ڈرائے سمجھائے.
اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا، جناب نوح کی قوم کو غرق کیا، کشتی والوں سے، وہ بچنے والوں کی نسل سے تم پیدا ہوئے ہو۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں تخلیق میں پھیلاؤ دیا ہے، یعنی جسا، قد کاٹ اور حکمت و دنائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اعزازہ ہے آپ کو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ جناب ہود اپنی قوم کو خطاب فرما رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ پھر واز کیا کیا اس کا نتیجہ، فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ حضرت جس کے پاس بینائی نہیں ہے اس کا تقابل کر کے اس نعمت کا شکر کرو۔ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، اور کسی کی آنکھیں نہیں ہے، کسی کی گویائی نہیں ہے، کسی کی سنوائی نہیں ہے، کسی کا عقل نہیں ہے۔ خوبصورت قد کاٹ والے کئی دفعہ میں نے نوجوان دیکھے ہیں، وہ پاگل ہیں، گلیوں میں پھر رہے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ماں کہاں ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں باپ کون ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں میں کہہ رہا ہوں، صرف عقل اور سمجھ والی صرف جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسے چھین لی ہے۔ کتنے لوگ گونگے ہیں، کتنے لوگ بہرے ہیں، کتنے لوگ بینائیاں ختم ہو گئی ہیں، وہ قومے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو جب اللہ نے سلامتیاں دی ہو، حسن دیا ہو، عقل دی ہو، دان دی ہو، آنکھیں دی ہو، کان اور شروائیاں اور یہ سارا کچھ پکڑنے بولنے کی توفیق دی ہو، تو اس کا حال یہی ہے کہ مینگو کھا کے لسی پی کے سور وہ کر درد سنوا سے نہ ہو، بولو نہ ہو جی، کوئی سے تعامل کرو۔ یہ حق بنتا ہے رب العالمین کا، جس نے یار ایک پھل ختم نہیں ہوتا دوسرا میدان میں آ جاتا ہے۔ مینگو آپ جلال میں ہیں، جمال میں ہیں، جوش میں ہیں، آگے ناشپاتیاں آ گئی، گھر میں سردے آ گئے، پھر انگور آ رہے ہیں، پھر فلانی شے آ رہی۔ اللہ فرماتے ہیں چولا تیرے سے پیدا کیتا تھا، میں نے کدی تے پہچان لیا کر۔ آتی ہے نا بات اللہ تعالیٰ سے، یہ سارا کچھ کھاوی پیوی جانے سے کدی نہیں بولے انگور بنایا کس نے، انگور لٹکائے کس نے ہے، یہ ناریل اوپر کس نے پہنچایا ہے، کبھی غور کیا ہے؟ اور کیلا چتری والا کس نے بنایا تو لمبا اور گورا کیلا، سفید کیلا، جن امیر لوگ نے چٹا کیلا لیندے، ماڑے بندے چتری والا لیندے، تو سبحان اللہ کو نا، وہ سمجھتے ہیں ایک خراب ہے، حالانکہ چتری دا جڑا ذائقہ ہے چتری والا دوسرا رل ہی نہیں سکتا وہ، جڑے دونوں رل کے کھایا انہوں پتہ لگے گا نا، جس نے نہ چتری والا کھاتا ہے وہ سر باہر ہی کھاتی ہے، چپلا باہر پاس۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے سارا بنا کے وہ تیرے لیے پیش کیا، میرا بھی کبھی ذکر کریا کرو۔ اچھا جی اب کیا ہے؟ تو فرمایا کیوں ذکر کو، کیوں میری نعمتوں کو یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تم اقرار کرو اللہ پھل بنانے والا تو، پتیاں بنانے والا تو، موج دریا میں تو، آبشاروں میں تو، دست و صحرا میں تو، کوہساروں میں تو، ذرے ذرے سے ظاہر ہے جلوہ تیرا، ہم ہے بندے تیرے تو ہمارا خدا ہے خدایا۔ اے نسیم سحر راگ گاتی تیرا، ذکر وحد صبح ہے سناتی تیرا، ہر کلی کی زبان پہ یہی ہے صدا، ہم ہے بندے تیرے تو ہمارا خدا ہے خدایا۔ کس نے تیری حقیقت کو پایا؟ تمہیں تربوت نے ہندے باہو، تمہیں تربوت نے ہندے باہو، پامیں توڑ مکے لجائیے ہو، کہ کاواں دے بچڑے ہنس نہیں ہندے، پامیں موتی چوک چگائیے ہو، کھارے کھو مٹھے نہیں ہندے باہو، پامیں سہ منا کھنڈ پائیے۔ ایک مسئلہ کیا تھا؟ یہ ہے فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا اذا کانت تباع سوء الا ادب یفید علی ادیب۔ مانا کیا ہے؟ جب فطر جبلت اندر ہی گند بھرا ہوا ہو، نہ درس کام آتا ہے، نہ آیتیں کام آتی ہیں، نہ ادب کام آتا ہے، نہ ادیب کام آتا ہے، وہ کھچ دی کھچی رہنا ہو۔ اپنے اندر بھی کچھ نہ کچھ تو تبدیلی بانا کرنی چاہیے، یہ درس دیا۔ قالو، اب قوم کا کہتی، پیغمبر صاحب کیا فرما رہے ہیں اور قوم اب کی چولا مار رہی۔ قالو اجئتنا، اچھا جی تسی اس واسطے تشریف لے آئے ہو، لنعبد اللہ وحدہ، صرف ایک اللہ کو، باقی سارے چھڑ دئیے؟ یا قوم جواب دے رہی ہے؟ جناب ہود کو قوم جواب دے رہی ہے کہ تیرے کہنے پر صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، باقی چھوڑ دیں۔ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، جو ہمارے آباء و اجداد، ہماری بوا، ہمارا چچا تے پھپھڑ، ابا تے دادا تے دادی جڑے او کردے نو چھڑ دی سارا کچھ؟ اے سوال ہے۔ ہن بھی لوگ کہندے اچھا جی یہ سارے شدائی نے، ساڈا ابا پاگل سی، ساڈا دادا پاگل سی، تے پاگل ہی سی جن اللہ کی پہچان نہیں ہوتی، نہیں سمجھ لگی۔ اللہ فرمایا ابلو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا هم یہتدون۔ اللہ نے تبصرہ کیا قرآن میں، کیوں جی آفا جی ہے قرآن چیز، اور کہ ابا باویں شدائی ہوئے، بیوقوف ہوئے، ککھ کنڈا نہ دے پلے دے، وہ دے پیچھے لگو گے، چھڑ دیو جانو سبے دی، وہ سبے دی بھی رہنمائی کرو، تے آپ بھی آکو ابا جی کدھر ٹر پئے ہو، اے سیدھا رستہ ہے۔ اب کیا جی؟ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، پیغمبر صاحب نے کیا جواب دیا جناب ہود نے؟ وقع علیکم، اذا مطلب تم اللہ کی طرف سے پلید کے پلید ہی رہ گئے، اور اللہ کا غصہ اور ناراضگی بھی تم پہ ثابت ہو گئی ہے۔ او پلیدو، توجہ کرو جی، مومن پلید نہیں ہوتا اور کافر پاک نہیں ہوتا۔
جناب ابو ہریرہ کو آپ نے فرمایا تھا المؤمن لا ينجس، ابو ہریرہ مومن پلید نہیں ہوتا، وہ حکام ہے، وضو کر لو ٹوٹ گیا، غسل کر لو ضرورت پہ گئی ہے، وضو بنا لو، یہ اس کی شان ہے عبادت کے لیے۔ حقیقی طور پہ مومن پاک ہوتا ہے، وہ پلید نہیں ہوتا۔ تو دوسرا کلندر جو ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ قَدْ وَقَالَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي، کیا میرے ساتھ تم جھگڑا کرتے ہو ان چیزوں کے بارے میں، کیا فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، ہوں میں دی وضاحت کراں، اے چیکو سرکار ہے، اے دمڑی والی سرکار ہے، اے سہیلی سرکار ہے، اے فلانی سرکار ہے، یہ نہ اللہ نے رکھے، کیوں جو ہاتھ سے تو آپ نکل لینا نہ تو سیاہ بھی رکھے نا۔ ایک کون ہے جی، ایک کمکول شریف، جس جناب کمکول شریف جا رہے ہیں، کی کمکول شریف کی ہے صاحب، میں کافی زمانہ پھرا ہے، تو اسے تجارت کے لیے جاتے ہوتے اسی ویسے ٹکرا مارتے پھرتے۔ میرپور شہر میں 10 سال رہا ہوں، دینے سے جب آگے نکلتے ہیں تو وہاں ایک بورڈ لگا ہوتا ہے، آپ بھی چیک کر لیں جا کے، تو اس بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے حضرت سائیں چیکو سرکار۔ یہ چیکو سرکار تے دمڑی والی سرکار تے کام والی سرکار تے فلانیاں سرکار، اللہ فرماتے ہو چولو مینو چھڈ کے انہاں نام میں رکھے نے، یہ تساں رکھے نے، یہ تواڈے پیو دادے رکھے نے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ رسالت باب نے کسی نے ذکر نہیں فرمایا، کس نے رکھے ہیں یہ نام؟ یہ کرنی والی سرکار ہے، یہ دمڑی والی سرکار ہے، ایک کھوتے شاہ تے گھوڑے شاہ۔ میں ایک شاہ نو میں کہ شاہ جی ساڈے سے بڑی مجبوری بن گئی ہے، کھوتا بھی شاہ ہے تے تسی بھی شاہ ہو، اسی انہوں کی کریے، پاندا ہی تے نہ کرو جوتیاں تسی بھی بڑیاں مار دے۔ اور میں کہتا دس کھوتے نو شاہ کس بنایا ہے؟ تسی، میرا سوال یہ ہے، کھوتا شاہ ہو سکتا ہے؟ بنایا نا ہم نے، تے گھوڑا شاہ ہو سکتا ہے؟ اور گھوڑے شاہ تے پورے علاقے تے نہ ہے، گھوڑے بھی شاہ تے کھوتے بھی شاہ تے ککر بھی شاہ تے شیعہ بھی شاہ۔ اصل معاملہ کیا تھا؟ سادات کی توہین کرنے کے لیے، سادات خاندان کی توہین کرنے کے لیے کسی بغیرت نے نعرہ مارا، اسا قبول کر لیا، کھوتے بھی شاہ، کوڑے بھی شاہ، ککر بھی شاہ، فلانا بھی شاہ، یہ ساری بغیرتی کر کے ہم بڑا فخر کر دیں۔ یہی وہ پوچھا جا رہا ہے، سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ من سلطان، اللہ نے کوئی دلیل کوئی برہان نازل نہیں فرمایا، یہ ساری تواڈیاں اپنی کرتوتاں۔ پھر کیا ہے؟ فانتظروا، جناب ہود فرماتے ہیں پر انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی انتظار کرنے والا ہوں۔ اچھا ایک اور گل دسنا بڑی قیمتی، پاک کرام نے پوچھ لو، دس دیں؟ ہاں جی دس دیں، لو جی پھر یاد رکھو۔ مکے والے ایک بات انتظار کر رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اگر اس کا قبضہ مکے میں ہو گیا نا تو سمجھ لو نبی ہے۔ حالانکہ کتنے دلائل آئے، کتنے برہان آئے، جنگوں کے اندر فتوحات آئیں، مار مکھائی انہوں نے غزوہ بدر میں، کتنے چودھری مارے گئے، کتنے گرفتار ہوئے، اللہ تو سلسلے چلتے رہے، غزوات ہوتے رہے، حنین کی وادیوں میں کیا ہوا، لیکن ان کا نقطہ نظر تھا، میاں صاحب جاگ دے زبان نہ بولو نا، سیری لا دے، کیا بات ہو رہی تھی؟ ان کا یہ خیال تھا محمد صاحب کا اگر قبضہ مکے پر ہو گیا نا تو سمجھ لو نبی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کارنامہ کر کے دکھایا، جب مکہ فتح ہو گیا اب سارے منہ لٹکا کے کھڑے، ہم نے مکے سے نکالا، ہم نے فلانا کام کیا، ہم نے فلانا کام کیا، تے لات تے منات حبل علامہ حبل صاحب جڑے نے کھانے کا بھی چھتوں تے گڈیا، تے حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا اتنے چڑھو تے ٹنگا بن کے تھلے سٹو، وہ مار کے نا پٹاکی چڑھے اتنے جی پٹ کے انہوں تھلے ماریا تے ٹوٹے ہو گیا، کہ علامہ حبل دے۔ جنرل مشرف صاحب کا دور سی نا جدوں، وہ بھی دنیا دنیا کو، وہ بھی اپنے دور کا بڑا کلندر رہا۔ اس آن کے ایک دفعہ گیا تو آندا جی بات یہ مولوی کیا کرتا ہے، مولوی کو کوئی پتہ نہیں، میں تو مکے کیا ہوں، مکے کے چھت پہ چڑھا، وہ فضیلت بیان کر رہا ہے اپنی مکے کے چھت پہ چڑھنے دی۔ رسول پاک نے فرمایا، تو پھر میں تب سمجھا بھی روٹی کروں کھانے الحمدللہ، میں نے کہا حبل بت کئی سال خانہ کعبے کی چھت پہ رہا، تو ایک باری چڑھے نا کلندرا، اے آپ جی سن رہے ہو؟ میں حبل بت کئی سال خانہ کعبے کی چھت پہ رہے، وہ بت دا بت ہی رہا ہے، تو ایک باری چڑھنا تیری فضیلت ہو گئی۔ اور سید الانبیاء کا تبصرہ یہ ہے کہ کوئی بندہ خانہ کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ کے نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ چھت پہ چڑھنا الگ مسئلہ ہے، عبادت کا اور مسئلہ ہے، فضیلت کا اور مسئلہ ہے۔ خانہ کعبے کی چھت تے چڑھ کے تسی بڑا نعرہ پہ مار دیو، تھلے مرنا سی، خانہ کعبے ویکھ کے نماز پڑھنی، تو تے چڑھ گئے چھت تے، وہ تو اذان کہلوائی نا، امام الانبیاء نے اعلان کروایا، نماز تھلے پڑھی، چھت نہیں پڑھی۔ تو یہی مقصد ہے کہ ارشاد فرمایا جا رہا پھر انتظار کرو،
یہی وہ مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں. مکے والے کہہ رہے ہیں انتظار کرو، اگر یہ مکہ فتح کر گیا تو پھر یہ پیغمبر ہے. تو جب مکہ فتح ہو گیا ان سارے کھلوتے نے. رسالت مآب کے خانہ کعبے کی چابی آپ کے پاس ہے، آپ خانہ کعبے کے کھڑے ہو گئے دونوں ہاتھ دہلیز پہ رکھ کے، تو آپ فرما رہے تھے میں نے آپ کو بولا تھا نا ایک دن آئے گا کہ خانہ کعبے کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. پھر آپ کو پتہ ہے میں آپ کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں. سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی آپ بڑے اچھے ہیں، آپ رحم دل ہیں، آپ کھانا ایسے کرنے والے. آپ نے فرمایا تمہارے ساتھ میں وہ سلوک کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کیا تھا. تے پراوا نے کی کیتا سی، کہاں سے داستان چلی اور جناب یوسف کے بیان کو میرے رب نے قرآن بنا کر ہم تک تعلیم فرمائی. پوچھنے والوں نے پوچھا تھا نا جناب یوسف صاحب یہ کیا ہوتا رہا ہے، تو ان کا ترجمہ کر کے اللہ نے قرآن بنا اذ نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. گل ایسے کوئی نہیں سی، ویسے شیطان نے میرے دل غلط فہمی جی پیدا کر دی تھی. ایک جملہ بول کے ساری داستان غم 40 سال اتنے ریڑ کے پائے. وہ سانو نہ تھے، وہ سانو نہ وہ دعوت کی تھی، سانو نہ سدیا، وہ انہوں نے سانو انج کیتا، وہ انہوں بیاہ کیتا، وہ انہوں کوڑما چاری تھے، انہوں منگنیاں کی. بکواس بند کر، اپنے اوقات میں رہو. کیا مسئلہ ہے اس میں؟ جملہ بولا اذ نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. اور یار گل کوئی بھی نہیں سی، ہمیں پرانے غلط فہمی پہ گئی. اللہ تعالیٰ نے رنگ لائے رہے، اللہ نے سارے کام ٹھیک کر دیتے. جو بدلنا چاہتا ہے اللہ اس کو مدد کرتے ہیں. فَأَنْجَيْنَاهُ. اللہ فرماتے ہیں جناب ہود کو بھی ہم نے بچایا، وَالَّذِينَ مَعَهُ جو ان کے ساتھ ہی ایمان لائے ان کو بچایا، بِرَحْمَةٍ مِنَّا اپنی طرح رحمت و شفقت کے ساتھ بچایا. تو قوم عاد کس طرح برباد ہوئی پتہ ہے آپ کو؟ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. آپ جی ہے نا تھا قرآن مجید ہے. ارشاد ہوتا ہے قوم عاد کو ہم نے 7 لیالن 7 راتیں وثمانیۃ ایام 8 دن اتنی آندھی چلی کہ سارے درختوں کو چھلنی کر دیا. طوفان آتے ہیں نا پتہ چلتا ہے، خوف آ جاتا ہے، ہل جاتی ہے ہر شے. کئی علاقوں میں ہم نے جو دکھاتے ہیں اس میڈیا کے ذریعے، چھت اڑ رہے ہیں، گاڑیاں اڑ رہی ہیں، فلانی شے اڑ رہی. پتہ ہے ایک دفعہ طوفان آیا تھا، وہ ایک گاڑیاں اور درختوں کے اوپر، گھروں کا سامان درختوں پر لٹکا ہوا. اس دور میں، ہمارے اس دور میں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر جناب ہود اور ان ماننے والوں کو ہم نے نجات دی، بچایا. یہ ہماری طرف سے رحمت و شفقت تھی. وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا پھر ہم نے کاٹ کے رکھ دی ان کی جڑیں جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا. وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وہ مومن نہ تھے، نہ اللہ کی الوہیت پر ایمان رکھنے والے، نہ جناب ہود کی نبوت رسالت پر ایمان لانے والے، نہ ان کے معجزات اور فرامین کو ماننے والے. پھر ہم نے ان کو ہوائیں طوفان بھیج کے ان کا بیڑا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ قد کاٹ بیڑا ہے جیسا کھجوروں کے درخت الٹے اور اکھڑے ہوئے پڑے ہوتے ہیں، اس طرح ہم نے مار مار کے زمین پہ تھپیڑے بیڑا کر کر فرق کر تباہ. تو یہ کیوں سنایا قصہ سارا اللہ نے؟ وہ تو لوگ ور کھپ گئے تھے. ہمیں سنایا کہ تسی کو اللہ دے ایڈے لاڈلے نہیں، تہاڈی اللہ نہ کی رشتہ داری ہے، اگر تسی انج کرو گے تو اللہ تعالیٰ تہاڈے ساتھ اس طرح کر سکتے. لیکن ہمیں کوئی ہم سنتے ہی نہیں پڑھتے. اچھا ایک اور ٹوٹکا لوگوں سنایا، میں نے بھی کسی پوچھا، اچھا جی اس واسطے نہیں پڑھتے کہ جب پڑھ لیا تو پھر ساڈے دا حساب دینا پائے گا، پوچھنا پائے گا، پھر سانوں اللہ پوچھے گا. وہ اچھا بھی در سنیا صحیح، آہو جی مسئلے تو پتہ لگ گیا، آہو جی چل کل پڑھ لے گا. تو اسی پڑھتے ہی نہیں کم موقع. یہ علاج ہے. کبوتر جو سنیا نا بلی نے اکھاں بند کر لیں، سنیا نہیں کسی کو، نہ بلی ویکھی نہ کبوتر ویکھا. لوگ کہتے ہیں کہ بلی آ جائے تو علامہ کبوتر سب اکھاں بند کرنے لگے، خطرہ ٹل گیا. وہ خطرہ بھی نہیں دا ہوتے تو کبوتر بھی نہیں رہتا ہوتے، کبوتر فارغ ہو جاتا. یہ اسی وہ طریقہ کر لیں، اکھاں بند کر بہر ہو. بل ود گیا کوئی حل نہیں، سبحان اللہ، بل زیادہ کوئی گل نہیں. حکومت بڑی پیڑی ہے، اسی بڑے چنگے ہیں، حکومت بہت اچھی. کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں ہلاک کیا انہوں نے نماز روزہ نہ کیا. کرتوتوں کے ساتھ، بدعملیوں کے ساتھ، معاملات کے خرابیوں کی بنیاد پر اللہ نے قوموں کو برباد کیا. اسی ڈٹ کے لگے. میرے ایک عزیز کی بات ہے، اب بات آ گئی ہے، انہوں نے خریدا پلاسٹک کی وہ جو کٹنگ ہوتی ہے اس کا کرش کیا ہوتا ہے، اس کا ٹرک آیا. ٹرک ہے جو ایڈے ایڈے پتھر تے گولے نکلے. سبحان اللہ کے ساتھ پتھر تے پلاسٹک میں کوئی فرق نہیں نا. یہ مسلمانی تے داڑھی تے تسبیح آتے جے، تسبیح بھی پھیرتے چلے جا رہے ہیں. مفت کا زاہدوں نے الزام لیا، تسبیح کے دانوں سے ابد کام لیا. وہ کہتے ہیں یہ ہمارا عبادت کا معاملہ ہے، وہ ہمارا کاروبار کا معاملہ ہے. کیا معاملہ ہے آپ کا؟ کیا زندگی ہے؟ ایک واقعہ چھوٹا سنا جائے انہاں کتباں سے، مذاہب نے سارے
مکے کے دور کی بات ہے، ہجرت سے پہلے ایک قافلہ وہاں سے گزرا تو سید الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ان سودا کر لیا، اونٹ بیچ دیا، گل ہو گئی تے اونٹ دے دیتا تے نبی پاک لے کے آ گئے تے کسے پوچھا وہ انہوں جانتے سو کون؟ اے نہیں۔ تے پتہ جے واپس آؤ گے کہ نہیں؟ اے نہیں پتا۔ تے اونٹ لے گئے نے کہ کوئی واپس آن پیسے بھی دے گا، یہ بھی کوئی پتہ نہیں۔ اے ویندے ہی رہ گئے، اتنا خوبصورت بندے تے اڑتے جڑے۔ اتنے میں خیمے سے ایک بی بی بولی، کہ لہی جس کو تم نے سودا دیا ہے نا، میں اس کا چہرہ دیکھا ہے، یہ چہرہ چھوٹا نہیں ہے، فکر نہ کرو تمہارے پیسے تمہیں ملیں گے۔ یہ بھی نور بصیرت کی بات ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ان کو دیا سارا ان کا سامان۔ مقصد یہ تھا کہ ایمان اور یقین تیقن یہ دنیا کے اندر معاملات ہوتے رہیں۔ معاملات سیرت مصطفیٰ کی بنیاد ہے کہ آپ نے معاملات کس طرح کیے ہیں، کس طرح لین دین کیا ہے۔ تے ساڈا لین دین جڑا ہے، چول لے لو، پیٹی بند امباں دی لے لو، پیٹی بند کے دو شاید اتنے کچھ تے تھلے کچھ، اتنے کچھ تے تھلے کچھ، داڑھی کس طرح دی تے کم کس طرح دے، اتوں میاں تسبیح تے وچوں میاں کسبی، تے آنے پھر پتہ نہیں حبس بڑا ہے جی، حبس بڑا ہے۔ حبس کیویں ختم ہوئے گا؟ کیا اس کا طریقہ ہے؟ اللہ سے بات کرو، اللہ ہماری بس مہربانی فرما دیں، بڑی ہو گئی، ٹھیک ہو جائے گا نظام سارا۔ اللہ میری آپ کی مدد فرمائے۔ کئی دفعہ جملے سخت ہوتے ہیں لیکن خیر خواہی کے لیے، رہنمائی کے لیے بولے جاتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی معاف کرے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے اواجب تم، جناب حود فرما رہے ہیں، کیا تم تعجب کرتے ہو یا تم نے تعجب کیا ہے اس بات پہ، ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف نصیحت آئی، اللہ رجل من، تم ہی میں سے ایک بندے پر، یعنی اس کو نبوت ملی، خیر خواہی کا پیغام اس نے دیا، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء، جب اللہ نے تمہیں جانشین بنایا، من بعد قوم نوح، جناب نوح کی قوم کی ہلاکت کے بعد، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں خلق میں، جسے میں، قد کاٹ میں پھیلاؤ دیا، یعنی تم بڑے قد کاٹ والے لوگ۔ فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ قالوا، قوم نے جواب دیا، اجیتنا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے، لنعبد اللہ وحدہ، کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، ونذر ما کان یعبد آباؤنا، اور سارا کچھ چھوڑ دیں ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے رہیں۔ فاتنا بما تعدنا، پس اللہ ہمارے پاس جو، مطلب کیا ہے، جڑے سزا دینی ہے، جڑا عذاب لے، ان کنت من اگر تو سچ کہنے والوں سے ہے۔ قال، جناب حود نے فرمایا علیہ السلام، قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، تقریب تم پہ واقع ہو چکا ہے نجاست اور پلیدی اور غیظ و غضب، تم پہ یہ لازم ملزوم ہو گئی یہ شے۔ اتجادلوننی فی اسماء، کیا تم میرے سے جھگڑا کرتے ان ناموں کے بارے میں، وہ جو تم نے سمیتموہا، تم نے نام رکھے، انتم و آباؤکم، جس طرح تمہارے اور تمہارے آباء و اجداد نے نام رکھے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، ان کے بارے میں اللہ کوئی برہان دلیل سند نازل نہیں فرمائی، لہذا فانتظروا، بس تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی ان نتیجے کا انتظار کرنے والا ہوں۔ لہذا فانجیناہ، بس ہم نے جناب حود کو، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ تھے، ہم نے نجات دی، برحمت منا، اپنی طرف سے شفقت اور پیار کے ساتھ، وقطعنا، کاٹ کے رکھ دیا ہم نے، دابر الذین کذبوا، جڑے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، وما کانوا مؤمنین، اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ یہ سبب تھا، اس لیے اللہ نے ان کو ہلاک کر کے برباد کیا۔